اس وقت جو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن ہے اس کی جو صدارت ہے وہ بھارت کے پاس ہے اور اس سال سیریز آف ایونٹس ہو رہے ہیں. جیسے پہلے بھی اس پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ بھارت نے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کو دعوت دی ہے کہ ایس سی او کے وزراء خارجہ کا جو اجلاس ہے وہ اس سال مئی میں ہو رہا ہے گوا میں بھارت میں. اس کے لیے انہوں نے دعوت دی ہے وزیر خارجہ کو. ابھی تک پاکستان نے فیصلہ تو نہیں کیا کہ جائیں گے یا نہیں جائیں گے. اور اب جو آپ کے ساتھ خبر شیئر کرتے ہیں کہ وزیر دفاع خواجہ آصف کو بھی بھارت نے دعوت دی ہے کہ ایس سی او کے جو وزیر دفاع ہیں ان کا جو اجلاس ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے 27 اپریل کو غالباً دہلی میں. اس کے لیے انہوں نے دعوت دی ہے وزیر دفاع کو بھی. اور کیا وہ جائیں گے یہ ابھی اس کا فیصلہ نہیں ہوا, لیکن لگ یہ رہا ہے کہ پاکستان کے لیے ایک تھوڑا سا مشکل صورتحال ضرور ہے. دیکھیں گزشتہ چند دنوں میں کچھ ایس سی او کے ایونٹس جو ہوئے ہیں, ایک جو چیف جسٹسز کی جو کانفرنس تھی اس میں پاکستان نے چیف جسٹس نے شرکت تو نہیں کی لیکن ان کی جگہ پہ جسٹس منیب اختر نے وائر ویڈیو لنک انہوں نے وہاں پہ شرکت کی. پھر اسی طرح سے جو انرجی منسٹرز تھے ایس سی او کی ان کی میٹنگ ہوئی ہے, وہاں پہ بھی پاکستان نے ورچولی پارٹیسپیشن کی ہے. اور ایک جو اجلاس کلچر کے حوالے سے ہوا ہے, جو حکام ایس سی او کے وہ ملے ہیں, اس میں فزیکلی پاکستان کی طرف سے نمائندگی تھی لیکن جو پاکستان کے اس وقت ایکٹنگ امبیسڈر کہہ لیں, ہائی کمشنر کہہ لیں یا چارج ڈی افیئر جسے کہتے ہیں بھارت کے اندر, انہوں نے شرکت کی ہے. اب یہ جو ریفلیکٹ کر رہا ہے کہ شاید مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا کہ جو انویٹیشنز وہ وزیر دفاع کی ہو یا وزیر خارجہ کی ہو اس کو ٹرن ڈاؤن کرنا. ہاں اس کی جو پارٹیسپیشن ہے اس کو ڈاؤن گریڈ میں بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن شاید پاکستان یہ جو آل ٹوگیدر نہ جانا اٹس ڈیفیکلٹ, کیونکہ اس میں چین اور روس بھی تو اس کا حصہ ہے. دیکھیے ہمارا پرابلم یہ ہے کہ اوور پاس 75 ایئرس ہماری جو فورن پالیسی ہے, ڈومیسٹک پالیسیز ہیں, وہ سیکیورٹی ڈریون ہے. اور ایک سیکیورٹی کو اور خاص طور پر انڈیا کو اتنا ایک بڑا ایشو بنا کے جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے کہ آپ کی جو ریشنل تھنکنگ ہے وہ کمپرومائز ہو جاتی ہے. کچھ سٹیٹ کی ریڈ لائنز ہوتی ہیں, جیسے آپ نے پروگرام کے سٹارٹ میں کہا, وہ اس کے ہم سب اس کو پتہ ہے. آپ کا پاکستان کے نیوکلیئر اور میسائل پروگرام جو ہے وہ ریڈ لائن ہے پاکستان کی. دیٹس سم تھنگ ایلس. وہ ہر دنیا کے ہر ملک کے لیے ہوتا ہے جو نیوکلیئر پاور ہے. بٹ ہر چیز کو اندر لا کے سیکیورٹی کو کرنا کچھ نہیں. یا تو آپ کے اتنے پولیٹیکل, ڈومیسٹک اور ڈپلومیٹک آپ کے وہ اتنے مسلز ہوں کہ جی آپ ان سے جو کشمیر میں انہوں نے کیا انڈیا نے اسے اس کو ٹھیک کروا لیں. دنیا میں آپ کی کوئی بات سنتا نہیں ہے, بلکہ جن ممالک کے پاس ہم قرضے لینے جا رہے ہیں وہ ہمیں ایڈوائز کر رہے ہیں کہ جا کے بھارت سے تعلقات ٹھیک کرو. ٹھیک ہے, ہم جتنا مرضی آئی ایم ایف کو بلیم کریں, جتنا مرضی کسی مغربی ملک کو کہیں جی کہ یہ کمپرومائز کروا رہے ہیں, مطلب یہ کہ جو ڈپلومیسی میں جو بائیک آؤٹ کرنا وہ بالکل بھی ایڈوائزبل نہیں. تو آپ دیکھیں نا, بھارت جو ہے وہ G20 کا بھی پریزیڈنٹ ہے, تو ابھی جو G20 کے فورن منسٹرز ہیں ان کا بھی اجلاس ہوا, اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو جو امریکی وزیر خارجہ ہیں اور جو روس کے وزیر خارجہ ہیں ان کی بھی وہاں پہ ملاقات ہوئی ہے. حالانکہ آپس میں جو یوکرین کے معاملے پر آپ کو پتا ہے کہ کتنا سخت آپس میں ان کی اس وقت کشیدگی ہے. تو ڈپلومیسی میں آئی تھنک ہم نے جو اس میں بھارت کا بھی قصور ہے کہ جو ایک ایکسٹریم پوزیشنز لے لی ہیں کہ ایون اب تو یہ عالم ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی ملٹی لیٹرل فورمز ہوتے ہیں, ہائی ہینڈ شیک تک تو نہیں کرتے ہمارے آفیشلز. شاید اس کو میرے خیال میں تھوڑا سا کرنے کی ضرورت ہے, ایک آئس بریک کرنے کی ضرورت ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ دیکھیں جو بھی ملک ہیں وہ اپنے عوام کا پہلے سوچتے ہیں. مفاد تو جب عوامی مفاد ہوتا ہے وہی ملکوں کا مفاد ہوتا ہے نا, اور اسی کو سامنے رکھتے ہوئے سعودی عرب اور ایران اب ایک کوشش کر رہے ہیں کہ ایک ان کے درمیان تعلقات میں بحالی ہو, اور اس میں چین نے مرکزی کردار ادا کیا. اور میرے نزدیک ایران اور سعودی عرب کے درمیان مفاہمت جو ہے وہ زیادہ مشکل ہے قدرے انڈیا اور پاکستان کے درمیان. تو اگر ہمیں سبق سیکھنا چاہیے, کیونکہ مجھے ٹھیک ہے انڈیا جو بھی کر رہا ہے کہ بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو فائدہ جو ہے وہ شاید پاکستان کو ہوگا, اور اس کو میرے خیال میں چیزوں کو سامنے ریشنل دونوں کو ہوگا, دونوں کا فائدہ ہوگا, صرف ایک ریشنل سوچ کی ہمیں ضرورت ہے. دیکھیں یار بات بڑی سمپل سی ہے کہ ہم اکنامک مسئلے ہمارے نہیں ہیں اس وقت. ٹھیک ہے, ہم کوئی وار بھی افورڈ نہیں کر سکتے. دیٹ ڈز ناٹ مین کہ ہم انڈیا کے آگے سرنڈر کرتے. نو ون وڈ سرنڈر کے لیے کوئی بھی نہیں کہہ رہا. آپ ایک باعزت طریقے سے ایک میوچل ریسپیکٹ کی جو پرنسپل ہے اس کے اوپر, انہی حالات کے اندر کیا ہم نے لائن آف کنٹرول کے اوپر سیز فائر نہیں کیا ہوا. ٹھیک ہے, جہاں پہ ہم حکومت پاکستان نے ہمارے, اور اس کی توجیہ یہ پیش کرتے ہیں کہ دونوں اطراف کیونکہ کشمیری رہتے ہیں تو اس لیے تو ان کی بچت کے لیے, تو یہی جو میرے خیال میں جو آرگیومنٹ ہے یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ادھر کوئی کوشچن نہیں کرتا. آپ جب ٹریڈ کی بات آتی ہے, لیٹ سے پاکستان کے اندر جو انفلیشن ہے وہ 50 سالہ ریکارڈ توڑ دی ہیں,
اور اگر ہم یہ کہیں کہ اس ٹریڈ کو کھول دیں، انفلیشن کا حل آ رہا ہے، کیونکہ اب عسکری ادارے جو ہیں وہ زراعت میں بھی آ رہے ہیں. وہ ایک اگر وہ بات ٹھیک ہے جو سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے، میرے خیال میں تو کچھ ڈان میں بھی خبر چھپی ہے، تو لگتا ہے کہ خبر تو ٹھیک ہے، اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ شاید پاس اتنی خاصی جو زمین ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کے پاس ہی رہے گی اور اس میں وہ چیزیں ہیں. لیکن پوائنٹ از دس کہ اگر آپ ایل او سی کے اوپر جو سیز فائر ہے اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں، اور بالکل ٹھیک ہے، ہونا بھی نہیں چاہیے کہ دونوں اطراف جو کشمیری ہیں ان کو نقصان ہوتا ہے جب گولہ باری ہوتی ہے، تو سیم جو پرنسپل ہے کہ باقی اگر انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کھولنے سے اگر اس کا فائدہ پاکستان کی عوام کو ہوتا ہے تو اس پر سوچا ضرور جا سکتا ہے اور سوچنا چاہیے. دیکھیے ٹریڈ جو ریلیشن آپ کے کمپلیٹلی ابھی ختم نہیں ہوئے، آج بھی فارماسیوٹیکل آپ کی کچھ امپورٹس ہو رہی ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے جو پاکستان اور متحدہ عرب امارات کی جو تجارت ہے اس میں سے اچھا خاصا حصہ بھارت سے آنے والی چیزوں کا ہے. بالکل ہو رہی ہے، اور یہ آپ جو مرضی کر لیں، آپ کی مرضی ہے. وقت ہمارے پاس کیونکہ کم ہے، یہ آپ نے دوست ممالک کی وہ بات کی، تو ماضی میں بھی پاکستان اور بھارت کے درمیان جو خاموش سفارتکاری ہے وہ چلتی رہی ہے، اور اسی کے نتیجے میں فروری 2021 میں دونوں ملکوں کے درمیان لائن آف کنٹرول پر سیز فائر ہوا تھا. ابھی بھی جو ہمارے پاس معلومات ہیں، کوشش ہو رہی ہے، امریکہ کے ساتھ آج کل ہماری انگیجمنٹ کافی زیادہ ہے کہ امریکہ کی بھی بڑی دلچسپی ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کچھ ریزمپشن ہو مذاکرات کی. اسی طرح سے جو یو اے ای ہے وہ بھی کوشش کر رہا ہے کہ جو پاکستان ہے اور جو بھارت ہے ان کے درمیان جو ایک بیک چینل جو سسپینڈ ہو گیا، اب جو پہلے کافی ایکٹیو تھا جب جنرل باجوہ تھے، ان کو ریوائیو کیا جائے. کیا ریوائیو ہوتا ہے اب یہ دیکھنے والی بات ہے.